کرتے ہیں، اگر نہ ایک ایک پارے پر تو ایک ایک مہینہ لگ جائے، جب ہم اس کو دو دو تین تین آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں تو وقت چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک قرآن مجید کی تفہیم کا رشتہ ہے، یہ تین ہو گئے۔ اور جب قرآن مجید پڑھا ہے، سمجھا ہے، اب پھر عمل، کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے، تو ہم یہ دیکھیں قیامت والے دن کیا ہم ان رشتوں میں پورے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے تو کیا اس کے اندر ہمارا شمار تو نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا دے اور ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما دے کہ قرآن ہمارے لیے سفارش بن کے آئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات ہے، آیت نمبر 63 سے لے کر 75 تک۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ الرحمن کے بندے، شیطان کے بھی بندے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے، اس نے بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑی عاجزی سے زمین پہ چلنے والے ہیں، یہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے رونے والے ہیں، یہ غافل ہو کے ساری ساری رات سوئے نہیں رہتے، بلکہ یہ سحری کے ٹائم اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اور کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے نہیں، یہ زنا سے، منکرات، تغویات سے بچنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الرحمن کے بندے کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا گناہ ہو جاتا ہے میرے بندوں سے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، گناہ ہو جانے کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ فرماتے ہیں میں صرف ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ بندوں نے کیے گناہ ہیں مگر سچی توبہ کر لی، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، تو اس بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ کہیں نمازوں میں لکھ دے گا، کہیں صدقات و خیرات میں لکھ دے گا، تاکہ قیامت والے دن جب میرے بندے کی کتاب کھلے اور اسے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، گناہوں کے آثار ہی اللہ مٹا دے گا۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرنے والا اور کتنا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عباد الرحمن کی صفات میں توبہ کی بات کی ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا کہ الرحمن کے بندے گناہگار ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا بندہ وہ ہے کہ جو غلطی ہونے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اولاد عطا کر، بیویاں عطا کر، لیکن اولاد اور ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ہمارے بیٹے بیٹیاں وہ متقین کی صفوں میں شامل ہو جائیں اور ہم ان متقین کے امام بن جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، الرحمن کے بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی عمدہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم الرحمن کے بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، یہ سورت مکی سورت ہے، اور مشرکین کی ہر دھرمی، نبی پاک علیہ السلام کا غمگین رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور حوصلے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں لعلک باخع نفسا الا یکونوا مؤمنین، اے نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اس غم کی وجہ سے کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی اپنے آپ کو آپ نقصان دے دیں گے۔ نبی علیہ السلام بہت غمزدہ رہتے اور پریشان ہوتے کہ یہ بندے تو ہمارے بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، یہ آدم کی اولاد ہیں،
ہم جنت میں چلے گئے اور یہ جہنم میں چلے گئے، ہمارا ماں باپ تو ایک ہی ہے، اولاد آدم سے ہیں یہ سارے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بڑا غم تھا اور اسی لیے آپ دعوت دین دینے کے جذبے میں بڑے پیش رہتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن، یہ ایک بچہ تھا وہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ بچہ جو میری خدمت میں آتا تھا وہ مجھے چند روز سے نظر نہیں آ رہا۔ بتایا کہ اللہ کے رسول وہ بچہ ہمارا نہیں بلکہ یہودیوں کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ نے کہا اٹھو مجھے اس کے گھر میں عیادت کے لیے لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اب یہودیوں کا بچہ ہے، یہاں پہ ہم نے ایک مسلمانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ بنا دیا ہے، کسی کو مسلمان سمجھنے پہ تیار نہیں ہے اور انسان سمجھنے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہودی کے گھر میں چلے گئے اور آپ جا کر بچے کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اسے آپ حال و احوال کے بعد اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا قل لا الہ الا اللہ، بچے زبان سے کلمہ پڑھ لے۔ وہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا ہے اور ایک نظر آنے والے مہمان کی طرف دیکھتا ہے، تو باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لے۔ یہودی اللہ کے رسول کو نام یا رسول اللہ سے نہیں پکارتے تھے بلکہ آپ کو کنیت سے مخاطب کرتے تھے۔ تو وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس کے دنیا سے جانے کا غم بھی ہے، لیکن آپ کو خوشی ہے اس بات کی، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ بی من النار، کہ جس نے میری وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ ایک جان جہنم کی آگ سے بچائی تو نبی علیہ السلام کتنے مسکرائے اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ درد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ ان کے بارے میں درد رکھیں مگر اتنے غم زدہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہی نقصان دے دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم کا جو چیپٹر بیان ہوا وہ اپنی قوم سے اعلان برات کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ نمرود کے سامنے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، اسے آگے سے جواب ہی نہ آیا، اور قوم والوں کو کبھی ستارہ دے کر کہا یہ میرا رب، کبھی چاند دے کر کہا یہ میرا رب، کبھی سورج دے کر کہا یہ میرا رب، یہ بھی دلائل تھے۔ اور ایک دن آپ اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، والذی هو یطعمنی، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ، اور مجھے پانی پلاتا ہے۔ یہ جو رزق دینے والا اور زمین سے میرے لیے پانی جاری کرنے والا ہے یہ میرا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اور بات اتنی بڑی ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي، وہ اللہ کے جس نے مجھے موت دینی ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر اس کے بعد اس نے مجھے زندہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ 5 دلائل پیش کرتے ہیں، کہا اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ بھی توحید کے دلائل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن نہ قوم باز آئی اور حتیٰ کہ باپ نے بھی آپ کو گھر سے نکالا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، لیکن ایک کام کرنا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت والے دن مجھے تو رسوا نہ کرنا۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ آپ کا باپ آزر جو بت پرست ہے، بت فروش ہے، بت تراش ہے، اتنا بڑا مجرم ہے اور یہ ایمان نہیں لایا،
جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ یہ ابراہیم کا باپ آ گیا ہے تو اللہ میری عزت کہاں رہے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو حضرت ابراہیم سے قیامت والے دن ملوائیں گے، چہرے پہ گرد و غبار ہوگی، ابراہیم اپنے باپ سے کہیں گے میں نے کہا تھا نا میری بات مانے، باپ کہے گا آج میں تیری بات ماننے کو تیار ہوں لیکن آج بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، دارالعمل ختم ہو گیا، آج تو یوم حساب یوم جزا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا اپنے قدموں میں دیکھیں تو ان کے باپ کو بجو کی شکل دے دی جائے گی اور اسے ٹانگوں سے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لوگوں کو یہی پتا ہوگا کہ یہ کوئی بجو جہنم میں آیا ہے اور کوئی نہیں پہچانے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما رہے ہیں اور یہ سبق اور پیغام ہے قیامت والے دن نسبت کام نہیں آنی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جہنم میں جا رہا ہے، بیوی ہے جہنم میں جا رہی ہے، نسبت کام نہیں آنی، وہاں عقیدہ اور عمل کام آنا ہے۔ اور اللہ اس سورت کے آخر میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں، انہیں بھی سمجھائیں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا، چچاؤں کو بلایا، پھپھوں کو بلایا اور ساری ان کی اولادوں کو بلایا اور ایک ایک سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا سلیلی ما شئت من مالی، تجھے مجھ سے مال چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا، تمہیں ایمان لانا پڑے گا، میرے کلمے پہ چلنا پڑے گا، میرے دین کو اپنانا پڑے گا، پھر میری شفاعت کام آئے گی۔ ایک ایک کو بلا کر بٹھا کر کھانے پہ بلا کر نبی پاک علیہ السلام یہ آیت نازل ہونے کے بعد توحید کی دعوت دیتے ہیں اور انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پارے کے آخر میں سورۃ النمل ہے، النمل کا ابتدائی حصہ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ النمل کہتے ہیں چیونٹیوں کو، النمل، النحل وہ بھی سورت گزری ہے، ہا کا مطلب ہے شہد کی مکھی اور اگر ہا کی جگہ پہ میم لگا دیں النمل کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی چیونٹیاں۔ تو اس کے اندر چیونٹی کا ایک واقعے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سورت کا نام یہ النمل رکھا ہے۔ آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان اور داؤد کو علم عطا کیا ہے، حضرت سلیمان کو اپنے باپ کا وارث بنایا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان کو پرندوں کے ساتھ، چیونٹیوں کے ساتھ، حشرات کے ساتھ کلام کرنے کا بھی علم عطا کر دیا، وہ ان کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور ان کی لینگویج پہ بات بھی کرتے ہیں۔ ایک دن قحط آ گیا، سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، آئیے نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے باہر نکل کے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ جب حضرت سلیمان آ رہے تھے تو آتے ہوئے آپ کے پاؤں میں کہیں قریب چیونٹیوں کا لشکر موجود تھا، تو آپ کسی باہر مٹی والی جگہ پہ آ رہے تھے اور پانی کی اتنی قلت تھی کہ یہ حشرات الارض کی باہر تھے، زمین پہ پانی کی تلاش میں تھے۔ تو حضرت سلیمان ابھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے واقعات تو زندگی کے بڑے تھے مگر ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ جب حضرت سلیمان چیونٹیوں کی وادی میں آئے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی کی بنیاد پہ تمہیں پاؤں تلے روند کے چلا جائے۔
اللہ فرماتے ہیں جب یہ چونٹی نے بات کہی فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی اس بات پہ مسکرائے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان انعامات اور احسانات پر جو تو نے مجھ پر کیے، میرے والدین پر کیے، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بندوں میں اپنی رحمت کے ساتھ مجھے شامل فرما دے۔ اب حضرت سلیمان جب اس چونٹی کی بات پہ مسکرائے، آپ مسکرائے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا۔ قرآن کیوں بنایا؟ وہ چونٹی کے اندر احساس تھا۔ اللہ نے اس کے اندر دو واقعات بیان کیے ہیں، ایک چونٹی کا واقعہ اور ایک آگے ہدہد کا واقعہ۔ ایک کا تعلق حشرات الارض کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق پرندوں کے ساتھ ہے۔ دونوں نے ہی احساس کیا، ایک کے دل میں جسمانی احساس پیدا ہوا اور ایک کے دل میں روحانی احساس پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ جو چونٹی تھی اس کے کہنے سے چونٹیاں کیا بلوں میں داخل ہو گئیں، حضرت سلیمان رون بھی جاتے، لیکن اس کا احساس تھا، وہ تڑپ اٹھی کہ کہیں میں تو بچ گئی لیکن دوسری چونٹیاں کہیں پاؤں تلے رونگ نہ دی جائیں۔ آج انسانوں میں یہ احساس کہاں ہے؟ یا تو نفسی نفسی کا عالم ہے، بس میں بچ جاؤں، میرا پیسہ بچ جائے، میری انویسٹ بچ جائے، میرا بھلا ہو جائے، باقی سارے پہاڑ پہ چلے جائیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہر کوئی اپنی جان میں مبتلا ہے۔ کوئی دوسروں کا احساس کرے، کسی غریب لاچار کا احساس کرے، کسی بندے کے ساتھ مالی معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں احساس پیدا کرتے ہوئے خیر خواہی کرے۔ یہ آج خال بندے نظر آتے ہیں، ہزاروں میں ایک نظر آتے ہیں، لیکن اس چونٹی نے کیا خیر خواہی کا جذبہ تھا، خود گھسنے کی بجائے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور منادی کر رہی ہے چونٹیوں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی کے جذبات اتنے پسند آئے، اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو سمجھانا ہو تو اس کے لیے چونٹی بھی راہبر ہے، اور اگر اس نے نہیں سمجھنا اسے کتابوں کے پہاڑ بھی دے دو تو اس کے لیے کوئی رہنمائی کا سامان نہیں ہے۔ چونٹیوں میں بھی علماء نے بڑی کتاب لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی کیونکہ ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان کی مینجمنٹ بڑی شاندار ہے۔ عربی زبان میں اس پہ کچھ کتابچے ہیں النمل پر، اس میں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جب چونٹیوں پہ تحقیق کی گئی ان کی مینجمنٹ بڑی ٹاپ کلاس کی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کبھی یہ سفر کر رہی ہوتی ہیں تو بڑی کتار بنا کے چلتی ہیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ اپنے اپنے قبیلے میں، اور ایک انہوں نے سردار سب سے آگے لگائی ہوتی ہے، وہ چونٹی سب سے آگے ہے اور یہ ساری لائن میں چل رہی ہوتی ہے، حالانکہ دائیں بائیں اتنی بڑی دیوار یا زمین خالی ہوتی ہے، یہ لائن کراس کر کے بائی پاس نہیں کرتی، ادھر بھی جگہ ہے ادھر بھی جگہ ہے، مگر یہ ایسے لائن بنا کے چلتی ہیں۔ اور انسان کے لیے بھی پیغام ہے تو بھی ڈسپلن سے چلا کر۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو کھانا سٹور کرتی ہے نا، یہ بڑی بڑی مٹی زمین سے باہر پھینکنے میں قدرت اور طاقت رکھتی ہیں۔ نہ جانے ان کی چونچے کیا ہیں کہ کون سے چھوٹے سے منہ سے یہ مٹی نکالتی ہیں اور باہر ڈھیر لگا دیتی ہیں اور اندر اپنے تہ خانے بنا دیتی ہیں۔ اب اپنا اناج بھی لے کر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں گندم چاول پڑے نا، گرمیوں کا موسم ہو تو یہ ایک دانہ 3-4 چونٹیاں لے کر جا رہی ہوں گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گندم کے، باجرے کے، چاول کے دانے خشک اٹھا کر اپنے بیسمنٹ میں لے کر جاتی ہیں، حالانکہ وہ بھی مٹی ہے، وہاں پانی بھی جاتا ہے، تو وہاں پہ گندم چاول اگتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی، یہ پورا دانہ محفوظ نہیں کرتی بلکہ دانے کو درمیان سے کاٹ دیتی ہیں۔ جب دانے کو، بیج کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور وہ اگنے کی صلاحیت نہیں بھی رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دماغ دیا ہوا ہے
کہ یہ اپنے دانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتی ہیں اور اسے جا کے مٹی میں سٹور کر لیتی ہیں اور پھر 6 مہینے وہاں پہ کھاتی ہیں. تو یہ بڑی مینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے اناج محفوظ کرنے کی مینجمنٹ اور بڑا کچھ ان چیونٹیوں میں رکھا ہے. اس پہ بڑی ریسرچ کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا. حضرت سلیمان پرندوں کی آوری لگا رہے تھے. حضرت سلیمان بھی بڑے منظم حکمران تھے, بڑی تنظیم تھی ان کی ایڈمنسٹریشن, بڑی لاجواب تھی. تو آپ نے کہا مالی علی الہدہد ام کان من الغائبین, کہا کہ میں پرندوں میں سے کسی کو گم پاتا ہوں اور ہدہد نظر نہیں آ رہا, لگتا ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور مجھ سے اجازت لے کر نہیں گیا. اگر وہ میرے پاس آیا یا تو آج میں اسے سخت سزا دوں گا, ذبح کر دوں گا, یا وہ میرے پاس ٹھوس دلیل لے کر آئے تو میں اسے معاف کروں گا. اللہ فرماتے ہیں فما کسا غیر بعید, بس تھوڑا سا ٹائم گزرا, جناب ہدہد آ گئے. جناب سلیمان کا لشکر ہے, انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنات بھی ہیں تابع اور پرندے بھی ہیں. ہدہد آ گیا. وہ آتے ساتھ ہی کہتا ہے, حضرت سلیمان کے تیور کو جان لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں ایسی خبر لایا ہوں کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں, اور میں جئتک من سبأ بنبأ یقین, میں قوم سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں, میری بات میں جھوٹ نہیں ہوگا. یہ بڑا سچا صحافی تھا, جھوٹا نہیں تھا. یہ ایسی ہوا میں چھوڑنے والا صحافی نہیں تھا. صحافت کے آداب ملتے ہیں ہدہد سے. اس نے کہا میں جو بات خبر لایا ہوں سچی خبر لایا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے میں آج محو پرواز تھا, میں چل رہا تھا, میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک عورت کو دیکھا, تملیکہم, وہ حکمرانی کر رہی تھی, وأوتیت من کل شیء, اسے سارے وسائل عطا کر دیے گئے تھے, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا, وہ اس کے اوپر براجمان تھی. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ, میرا مدعا یہ نہیں کہ وہ حکمرانی کر رہی ہے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا, اور میں نے اس کو دیکھا کہ ان کا یہ عمل شیطان نے بڑا مزین بنا دیا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ, مجھے سلیمان یہ بتا کہ یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے. وہ اللہ یخرج الخبأ, جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں. یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر دلیل پیش کی, کیونکہ ہدہد جب آنکھیں کھولتا ہے اسے ایک سورج نظر آتا ہے جو چھپا ہوا تھا, پھر وہ ظاہر ہوتا ہے. جب شام پڑتی ہے اسے چھپے ہوئے ستارے ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسے ٹمٹماتا ہوا چمکتا چاند نظر آتا ہے. ہدہد کا رزق زمین سے ملتا ہے, چونچ مارتا ہے اسے رزق ملتا ہے. اللہ چھپا ہوا رزق نکالتا ہے, لہذا اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دلیل بنا لی. وہ کہتا ہے یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے. یہ درد تھا ہدہد کا, یہ ایک پرندے کا درد ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے, وہ غیر اللہ کو سجدے کیوں کر رہے ہیں. حضرت سلیمان نے کہا ہم ابھی تجھے پہچان لیتے ہیں جھوٹا ہے یا سچا ہے. یہ میرا خط لے جا. آپ نے خط لکھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ سورۃ النمل ہے, اس میں یہ 2 بار بسم اللہ آ گئی, آغاز میں بھی اور یہاں پر بھی. کہا کہ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. حضرت سلیمان 2 ٹوک بات کرتے ہیں کہ آپ بندے بن کر مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ تو سیدھی سیدھی بات ہے, مگر نہ بغاوت نہیں کرنے کا. میں بڑا طاقتور حکمران ہوں, میں اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سے پہلے تمہیں میں پیار سے محبت سے دعوت دے رہا ہوں. جب یہ ہدہد خط لے کر پہنچا, اس نے خط گرایا, ملکہ نے خط پڑھا, اپنے مشیروں سے کہا. ہدہد بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا ہے, اور اس نے کہا یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا, جب کسی بستی میں داخل ہو جائیں افسدوها,
تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عورت تھی، ڈر گئی اور اس نے بڑے تحفے تحائف بھیجے حضرت سلیمان کو، آپ نے قبول نہیں کیے۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ سلیمان کوئی لالچی حکمران نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہی اللہ کا بندہ ہے۔ لہذا ساری قوم یہ بات طے کر لیتی ہے وَأْتُونِي مسلمین پر عمل کریں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر سلیمان کے پاس چلے جائیں۔ حضرت سلیمان کے پاس یہ قافلہ آ رہا تھا تو آپ اس عورت کو کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا، جنات سے کہا کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ کسی نے کہا ایک دن میں لائیں گے، کسی نے کہا دن کے کچھ حصے میں لائیں گے۔ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان کا امتی، اس نے کہا میں آنکھ جھپک کے کھولے گا تو تخت حاضر کر دوں گا۔ کہا اچھا تو یہ کر سکتا ہے؟ کہا میں کر دوں گا۔ اب یہ اس نے کیسے کیا؟ اللہ کی طاقت اور عزت سے کیا۔ اس بندے نے اللہ کو آواز دی، اللہ یہ تخت جن کہتے ہیں ہم ایک دن میں لانے پہ قادر ہیں، تو پلک جھپکنے میں تخت لانے پہ قادر ہے۔ اس نے اللہ سے ایسی درد دل سے دعا کی کہ سلیمان نے پلک جھپکی تو ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا تخت اس کے سامنے پڑا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا وہ آنے والی ہے، جلدی جلدی آلٹریشن کر دو، ہلکی پھلکی تبدیلی کر دو۔ وہ کر دی گئی۔ جب یہ عورت آ گئی، کہا یہ تخت کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ معلوم میرا ہوتا ہے لیکن یہاں آ نہیں سکتا کیونکہ پہلے ہم نکلے ہیں، تخت چھوڑ کے آئے ہیں۔ اگر یہ تخت آتا بھی تو ہمارے بعد وہاں سے آتا۔ لیکن جب اس نے غور سے دیکھا کہ یہ میرا تخت ہے، وہ جان گئی کہ سلیمان کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے ایک اس طرح کا فرش بنوایا اور اس فرش پہ اس طرح کا رنگ کروایا اور ایسے وہاں پہ مناظر بنوائے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر اور پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، پانی کی لہریں چل رہی ہیں، اور یہ کوئی شیشے کا ایک بہت بڑا فرش تیار کروایا۔ جب وہ عورت آئی اور اس کے اوپر قدم رکھنے لگی اور اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا کہ یہ پانی میں قدم رکھنے لگی ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ پانی ہے ہی نہیں تھا، وہ تو فرش تھا۔ یہ حضرت سلیمان نے، چونکہ وہ عورت بادشاہ تھی، اس کی سائیکی کا جواب دیتے ہوئے چند ظاہری چیزوں کا اہتمام کیا کہ جس سے اسے حضرت سلیمان کے معجزات کا بھی علم ہو جائے اور ان کی طاقت کا بھی علم ہو جائے۔ اور یہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے ساری بستی کو جہنم سے نجات دی اسلام کی وجہ سے، سلیمان کی امتی کی وجہ سے۔ اور ان کا سبب کون بنا؟ سبب کون بنا بھائی؟ ایک پرندہ۔ وہ ایک پرندے کا درد تھا، ایک پرندے کا درد تھا، اور آج اس کی وجہ سے ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو واقعات بیان کیے ہیں، چونٹی نے جسمانی خیر خواہی کی اور ہدہد نے روحانی خیر خواہی کی۔ اس نے عقیدے کی اصلاح کی اور اس نے جسم کو بچایا۔ تو یہ دونوں واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگر چونٹیاں اور پرندے خیر خواہ ہیں، یہ بہت بڑا سبق ہے سورۃ النمل میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ صبح 8 سے 11 بجے تک یہاں پہ، چونکہ ہمارا خواتین کا بھی ایک جامعہ چل رہا ہے، تو ان کا سالانہ تقسیم تقریب اسناد و انعامات انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا یہاں پہ، اور انہیں اسناد بھی دی جائیں گی اور انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو اس پروگرام میں ضرور شریک کریں۔ اس سے بڑی ترغیب ملتی ہے، بچوں میں بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ محافل بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ تو آپ سب احباب زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو کامیاب کریں اور پررونق بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔